مورخین اور اصحاب سیر نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے عہد میں بنی اسرائیل کے ایک آدمی کا واقعہ لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک اسحاق نامی شخص تھا۔ اس کی ایک چچا زاد بہن تھی جو خوبصورتی میں اپنی مثال آپ تھی۔ چنانچہ وہ آدمی اپنی چچا زاد بہن کا عاشق ہو گیا اور اس سے شادی کر لی۔ بس کچھ دنوں کے بعد وہ لڑکی مر گئی۔ وہ آدمی اس لڑکی کی قبر سے چمٹ گیا اور رونے لگا، یہاں تک کہ ایک مدت گزر گئی۔ بس ایک دن وہاں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ہوا تو وہ آدمی اس لڑکی کی قبر پر رو رہا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اسے فرمایا، اے اسحاق، کس چیز نے تجھے رلایا ہے؟ اس آدمی نے کہا، اے روح اللہ، میری ایک چچا زاد بہن تھی جس سے میں نے شادی کر لی تھی اور میں اس سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا اور وہ ہلاک ہو گئی ہے اور یہ اس کی قبر ہے اور میں اس کی جدائی پر صبر نہیں کر سکتا۔ تحقیق اس کی جدائی نے مجھے قتل کر دیا ہے۔ پس حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، کیا تو پسند کرتا ہے کہ میں اللہ کے حکم سے اسے زندہ کر دوں؟ اس آدمی نے جواب دیا، جی ہاں، اے روح اللہ۔ پس حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس قبر پر کھڑے ہوئے اور فرمایا، اے صاحب قبر، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا۔ پس قبر پھٹ گئی اور اس سے ایک حبشی غلام جس کی آنکھ اور منہ سے آگ نکل رہی تھی، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ کا کلمہ کہتا ہوا نکلا۔ پس اسحاق نے کہا، اے روح اللہ، یہ میری بیوی کی قبر نہیں بلکہ وہ فلاں جگہ ہے۔ اس نے دوسری قبر کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حبشی سے کہا، تم اس طرف لوٹ جاؤ جہاں تم تھے۔ پس وہ مردہ ہو کر گر پڑا۔ آپ دوسری قبر پر آئے اور فرمایا، اے صاحب قبر، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا۔ ایک عورت اپنے بدن سے مٹی جھاڑتی ہوئی کھڑی ہوئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے اسحاق، کیا یہ تمہاری بیوی ہے؟ اس آدمی نے کہا، جی ہاں اے روح اللہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اس کا ہاتھ پکڑ لے اور اسے لے جا۔ پس وہ شخص اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ لے گیا۔ اس شخص نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں تمہارے فراق میں مسلسل جاگتا رہا ہوں، اب میرا جی چاہتا ہے کہ کچھ دیر آرام کر لوں۔ اس کی بیوی نے کہا کہ ٹھیک ہے، آرام کر لو۔ پس وہ شخص اس لڑکی کی ران پر سر رکھ کر سو گیا۔ اس آدمی کے سونے کے دوران لڑکی کے پاس سے ابن الملک گزرا جو حسن جمال میں اپنی مثال آپ تھا۔ پس جب لڑکی نے اس کو دیکھا تو وہ اس پر عاشق ہو گئی، اور جب ابن الملک نے لڑکی کو دیکھا تو وہ بھی اس کی محبت میں گرفتار ہو گیا۔ لڑکی نے اس نوجوان سے کہا کہ مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلو۔ اس نوجوان نے لڑکی کو اپنے بہترین گھوڑے پر سوار کر لیا اور اسے اپنے ساتھ لے گیا۔ پس جب لڑکی کا خاوند اسحاق بیدار ہوا تو اپنی بیوی کو نہ پا کر بہت پریشان ہو گیا۔ اس کی تلاش کے لیے نکلا اور گھوڑے کے آثار ایک قدم دیکھ کر ان کے پیچھے پیچھے چلتا رہا۔ پس اسحاق نے ان دونوں کو تلاش کر لیا اور ابن الملک سے کہا کہ تم میری بیوی میرے حوالے کر دو، کیونکہ یہ میری بیوی ہی نہیں، میرے چچا کی لڑکی بھی ہے۔ پس لڑکی نے اس سے انکار کیا اور کہا کہ میں ابن الملک کی لونڈی ہوں۔ اسحاق نے کہا، تو میری بیوی ہے اور میری چچا زاد بہن ہے۔ پس لڑکی نے کہا، میں تجھے نہیں جانتی، میں نہیں ہوں مگر ابن الملک کی لونڈی۔ پس ابن الملک نے اسحاق سے کہا کہ کیا تو میری لونڈی سے جھگڑنا چاہتا ہے؟ اسحاق نے کہا، اللہ کی قسم، یہ میری بیوی ہے جس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بن مریم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے زندہ کیا ہے۔ پس یہ دونوں فریق آپس میں جھگڑ رہے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا، اے اسحاق، یہ تیری بیوی وہی ہے جس کو میں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے زندہ کیا تھا؟ اسحاق نے کہا، جی ہاں۔ اس لڑکی نے کہا، اے روح اللہ، یہ جھوٹا ہے اور میں ابن الملک کی لونڈی ہوں۔ ابن الملک نے بھی کہا کہ یہ میری لونڈی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لڑکی سے فرمایا، کیا میں نے تجھے اللہ کے حکم سے زندہ نہیں کیا تھا؟ لڑکی نے جواب دیا، اللہ کی قسم، اے روح اللہ، آپ نے مجھے زندہ نہیں کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لڑکی سے فرمایا، جو میں نے تجھے دیا تھا وہ مجھے لوٹا دے۔ پس وہ لڑکی مردہ ہو کر گر پڑی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، شخص یہ چاہے کہ وہ ایسے آدمی کو دیکھے جسے حالت کفر میں موت آئی، پھر اللہ نے اس کو زندہ کر کے حالت ایمان میں اٹھایا ہو، تو وہ اس حبشی کو دیکھ لے جو اس کو دیکھنا چاہے جسے حالت ایمان پر موت نصیب ہوئی،
پھر اس کو اللہ تعالیٰ نے زندہ کیا ہو لیکن پھر اس کو حالت کفر میں اٹھا لیا ہو تو وہ اس لڑکی کو دیکھ لے۔ بس اسحاق اسرائیلی نے اللہ تعالیٰ سے عہد کیا کہ وہ کبھی بھی شادی نہیں کرے گا۔ اس حکایت میں عقل مندوں کے لیے عبرت ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے ایمان کی سلامتی اور اچھے خاتمے کا سوال کرتے ہیں۔